سیفر کیس میں ٹرائل ہیں وہ بڑی ایکسپیڈیشیس ہیں. بار بار جو گواہ آ رہے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے. اڈیالہ جیل جیسی سینسیٹیو جہاں پہ جس دن ہیئرنگ ہے ایسے مواد کا برآمد ہونا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی پہ بہت بڑے سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے. جس نے میرے خلاف پرچہ درج کیا ہے وہ تو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے. جس نے لکھا ہے ان کا محب وطن ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور ہم پہ غداری کا مقدمہ ڈال دیا پاکستان تحریک انصاف کے. اور اسی سے جو ہے قوم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس بونڈے انداز سے اور کس مکروہ انداز سے جو ہے الیکشن رگ کرنا شروع ہو گیا ہے عدالت میں، جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب اور سرکاری وکیل نے اپنے دلائل دیے. کچھ موقع اور دیا گیا ہے ان کو. کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے 21 تاریخ تک. آج سیفر کیس میں ٹرائل ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل میں اور میں ابھی اڈیالہ جیل جا رہا ہوں. وہاں پہ 3 گواہان آئے ہیں لیکن باقی اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہاں گواہان کے ایگزامینیشن ان چیف ہوئے ہیں یا ابھی تک جو ہے ان پہ ان کی باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا باقی ہے. خان صاحب کی جو توشاخانہ کیس میں اپیل آج ڈویژن بینچ کے سامنے مقرر ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی پیش ہوں گے. جو عدالتوں میں ہمارے مقدمات ہیں ان کی جو رفتار ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں، اور بالخصوص جو سیفر کیس میں ٹرائل ہیں وہ بڑی ایکسپیڈیشیس ہیں. بار بار جو گواہ آ رہے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے. یہاں پہ ہم نے ایک پٹیشن ICA میں کی ہے اور ایک ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں کی ہے. دونوں میں ہم نے سیفر کیس میں اسٹے کی استدعا کی ہے لیکن وہ مقدمات ابھی تک مقرر نہیں ہوئے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی کیسز کے حوالے سے. کوئی سوال ہے تو میں حاضر. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر مشکوک بیگ برآمد ہوئے اور پولیس نے کارٹن آف کر دیا سارا علاقہ. عام شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں. وہاں پر کوئی اطلاعات ہیں آپ کو؟ بم شم کوئی 5 کلو بارودی مواد تھا وہ. اچھا اگر کے ساتھ ہی بہرحال یہ بھی یہاں اگر کوئی ایسے واقعات جو ہیں وہ آج ہی کے دن ہونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب کو اندر کر گئے ہیں وہ ملک میں اور بالخصوص پھر اڈیالہ جیل جیسی سینسیٹیو جہاں پہ جس دن ہیئرنگ ہے ایسے مواد کا برآمد ہونا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی پہ بہت بڑے سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے. میاں والی میں اٹیک ہوا، مستونگ میں ہوئے، بلوچستان میں آئے دن ہو رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں اسکرمشز ہو رہی ہے، IEDs کے بلاسٹ ہو رہے ہیں اور یہ دھماکے جو ہیں نہ رکنے والے ہیں. تو یہ کیا ہی بہتر ہو کہ جو رخ ہے ڈائریکشن ہے وہ اصل کام کی طرف ہو جائے اور بجائے اس کی کہ جو سیاسی ورکرز کے خلاف مقدمات کی پرمار ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریس کانفرنسز ہیں. جی کوئی اور سوال؟ ملوت صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پر جو ہے جس نے مقدمہ درج کیا وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے، کوئی ان کی سفارش پہ ہوا، آپ نے نام نہیں لیا ان کا، کوئی تفصیلات آئی ہیں سامنے؟ جی مجھے میں نے کل بھی گزارش کی تھی، جس نے میرے خلاف پرچہ درج کیا ہے وہ تو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے. جس نے لکھا ہے ان کا محب وطن ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور ہم پہ غداری کا مقدمہ ڈال دیا. لیکن جس شخص نے یہ کروایا ہے اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں اور میں یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ ایک تو IGKP جو بالکل ایک وسیلہ بنا ہوا ہے اور RPO DI خان جو ایسے مقدمات جو ہیں درج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں، وہ مقدمے کا عنوان ہے DIG سمیع اللہ خان مروت ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کہ ایسے مقدمات کی برمار یا غلط مقدمے درج کرنا اس پہ بھی لوگ جو ہیں گھروں کو جا سکتے ہیں اور وہ PSP آفیسر تھا. تو لہذا انشاءاللہ یہ مقدمات اب ان کو ثابت بھی کرنے ہوں گے
اگر ثابت نہیں کریں گے تو جس طرح یہاں اسلام آباد میں یا دیگر جگہوں پہ ہمارے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، ہم مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد ان کے خلاف ہر جانے کے کیسز بھی کریں گے، اور ضابطۂ فوجداری میں ایک پروویژن ہے جس کے تحت 193 ضابطۂ تعزیرات پاکستان کہ کسی بھی شخص کے خلاف فالس ایویڈنس بنانا اور تاکہ کیس بن سکے اس کی اتنی ہی سزا ہے جتنی اس جرم کی سزا ہے جو اس شخص کے خلاف. تو انشاءاللہ یہ 193 کے کمپلینٹس ان پولیس افسران کے خلاف ہم کریں گے. اچھا بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب نے خدشات کا اظہار کیا رات کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کی تیاری کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو پکڑنے کی. تو الیکشن سے پہلے نہ تو پکڑ دھکڑ روکی نہ قیادت کی گرفتاریاں ہیں. علی امین کے خلاف بھی کوئی نیب کا کوئی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے. تو اس سینس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑ پائے گی؟ جی، یہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اس پہ ٹویٹ کی ہے. جو ملک سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں اپنی یہ آپریشن ان لوگوں کی طرف جو متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسی سے جو ہے قوم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس بونڈے انداز سے اور کس مکروہ انداز سے جو ہے الیکشن رگ کرنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جس طرح کل میرے بھائی پنجوتا صاحب نے بھی بتایا تھا، ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے بے شک یہ گرفتار کریں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس مقدمے، کسی کی گرفتاری بھی کسی مقدمے میں ہوگی. اب مقدمہ کوئی جرم ہوگا تو بنے گا، تو یہ فرضی مقدمے بنا رہے ہیں. عدالتوں میں ان مقدمات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، تو زیادہ سے زیادہ تکالیف ہوگی وہ 2 یا 3 ایام کے ہوں گے. انشاءاللہ جتنے بھی یہ پرچے کریں گے سب کو ہم فیس بھی کریں گے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، ان کو سروسز بھی دیں گے. کہ جو سیاسی ورکرز کے خلاف مقدمات کی پرمار ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریس کانفرنسز ہیں. جی کوئی اور سوال؟ ملوت صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پر جو ہے جس نے مقدمہ درج کیا وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے، کوئی ان کی سفارش پہ ہوا، آپ نے نام نہیں لیا ان کا، کوئی تفصیلات آئی ہیں سامنے؟ جی میں نے کل بھی گزارش کی تھی، جس نے میرے خلاف پرچہ درج کیا ہے وہ تو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے. جس نے لکھا ہے ان کا محب وطن ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور ہم پہ غداری کا مقدمہ ڈال دیا. لیکن جس شخص نے یہ کروایا ہے اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں، اور میں یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ ایک تو آئی جی کے پی جو بالکل ایک وسیلہ بنا ہوا ہے، اور آر پی او ڈی آئی خان جو ایسے مقدمات جو ہیں درج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں، وہ مقدمے کا عنوان ہے ڈی آئی جی سمیع اللہ خان مروت ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کہ ایسے مقدمات کی برمار یا غلط مقدمے درج کرنا، اس پہ بھی لوگ جو ہیں گھروں کو جا سکتے ہیں. اور وہ پی ایس پی آفیسر تھا